جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس مانچسٹر سے۔ اس وقت میں مانچسٹر میں ہوں، صبح کے 9:15 کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ مانچسٹر میں بادل ہیں۔ یہاں پہ گرمی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ یہاں پہ ہے اس وقت پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں صورتحال یہی ہے کہ آپ کو ریمائنڈر کے لیے دوبارہ سے کہ 35-40 کے قریب ٹمپریچر ہے، فیل لائک 50، اور عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بدستور جوں کے توں ہیں، جس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ سننے میں آ رہی ہے۔ اور عاصم منیر کی جو یہ فسطائیت کا جو دور ہے، اس کے 229 دن گزر چکے ہیں۔ آثار کچھ اس قسم کے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بھی حالات جو ہیں وہ دن بدن پتلے ہوتے جا رہے ہیں، جہاں جتنا ظلم ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، ویسے ویسے ان کے اپنے حالات بھی پتلے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ پوزیشن یہ ہے جی ملک کی کہ ملک اس وقت بلوچستان لہو لہان ہے۔ بلوچستان میں لاشیں اٹھانے کے لیے عام آدمیوں کو خود جانا پڑ رہا ہے، اور جہاں پہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہ علاقے کلیئر کر لیے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ دہشت گردوں سے ہم نے علاقے کلیئر کروا لی ہیں، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جن کو لاشیں اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ اگر اگر انہوں نے علاقے کروا لیے ہیں تو، اور مغوی رہا کروا لیے ہیں، تو پھر یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ جھوٹ 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 اور جھوٹ، جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ان کو آتا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف جھوٹ بولنا، اور کچھ بھی نہیں ان کے پلے سوائے جھوٹ کے۔ بلوچستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کے بھی وہی حالات ہیں، جو کشمیر میں اس وقت جو ایجیٹیشن احتجاج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو احتجاج ہے نا، یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے باقی پاکستانیوں کے لیے بھی، کہ بھائی جان آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور کشمیر کے لیے اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن کی جو انسانی حقوق کی جو کو دیکھتا ہے ادارہ، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان کو خدا کا خوف کریں۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان کو خدا کا خوف کریں۔ یہ جو پاکستان سائڈ کشمیر میں جو آپ نے گند ڈالا اس کا کیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ کشمیری ایک رہنما سے میری بات ہوئی، تو پی ٹی آئی سے تعلق ان کا، تو وہ کہنے لگے کہ جی میں بڑی سخت باتیں کرتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو میرے سر محفوظ ہے، ہمیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں گے۔ لیکن اس دور میں یہ بھی ہوا کہ ان کے بہن بھائیوں کو بھی اٹھایا گیا، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے گھروں کو جا کے تنگ کیا گیا، ان کو ذل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ایسے معاملات بڑے تو پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں، خاص طور پر برطانیہ میں بہت سارے جو کشمیری بیک گراؤنڈ رکھنے والے ایم پیز ہیں، انہوں نے پھر آواز اٹھائی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت جلدی یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو پک کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس معاملے کو پک کیا۔ پاکستان کی صورتحال جو ہے نا، بگڑتی ہوئی صورتحال، انسانی حقوق کی، خاص طور پہ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا اس کے اوپر جو ہے نا آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ تھوڑا سا اس میں ڈفرنس یہ تھا کہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ ہوا تھا۔ کشمیر وہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کے اوپر جس کو یہ بیچ کے کھاتے رہے ہیں یہ پاکستان کی فوجی جو ہیں، جو جرنیل ہیں، کشمیر آزاد کروائیں گے، کشمیر یہ، کشمیر وہ، کشمیر بنے گا پاکستان، اس طرح کے بے شمار نعرے ساری زندگی سنتے سنتے ہم آج جب بوڑھے ہو گئے ہیں، اور 73 سال سے یہ ہم سن رہے تھے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا یہ سن رہے تھے۔ اب یہ حالات ہو گیا، حالات یہ ہوا کہ انہی کشمیریوں کو انہوں نے مارنا کوٹنا شروع کر دیا کہ انہوں نے چپیڑا مارو، انہوں نے تو وہ جو کشمیری رہنا بتایا تھا کہ ابھی کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ہوا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے ان کو بتایا جی کہ یہ کہ انسان کے بچے میں اب حالات یہ ہیں کہ جب اب اس پیمانے پہ اپنی فسطائیت کو لے جائیں گے، کہیں تو اس کی بریک لگنی ہے کہ نہیں لگنی ہے۔ لیکن افسوس پاکستانیوں پہ یہ ہے کہ جی وہ دن بدن ایک اور پاکستانی کا پتہ لگا جی نے خودکشی کر لی، کسی نے مزدور تھا، وہ اپنا بل نہیں دے پا رہا تھا، کافی چکر چکر لگایا کہ بل ٹھیک کروا رہا ہوں، بل ٹھیک نہیں ہوتا، خودکشی کر لی۔ دیکھیں، یہ جو واردات نیا طریقہ شروع ہو گیا کہ اپنا ہی نقصان کر لینا، یعنی ایک حرام کی موت کو قبول کر لینا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے اس مشکل میں سے نکلنے کا۔ یہ خودکشیاں حرام ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں حرام ہے، اور جو حلال کیا ہے وہ جہاد ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ آواز اٹھانا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مارنا جو شروع کر لیا، پاکستانی قوم نے، بچے مار دو، بچوں کو زہر کھلا دو، خود زہر کھا لو، یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ پاکستان کی قوم میں ڈیولپ ہو رہا ہے، ڈیفینسو ایٹیچیوڈ جو ڈیولپ کیا ہے، ہو گیا پاکستان کی قوم کے اندر، یہ بہت نقصان دہ ہے، یہ پاکستان کی قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔
ڈیمورلائزنگ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس کا جو نا اجتماعی طور پہ کسی قوم میں آ جانا یہ بڑا خطرناک ہے. اگر انڈیویجولی ہو تو وہ تو چلو سمجھ جاتی کہ یار کسی کے مسئلے کا کسی کا دل خراب ہوا یا کسی کا مسئلہ خراب ہوا تو اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. ایک اکا دکا واقعہ, یہ تو بہت زیادہ واقعات ہیں, اور یہ سارے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان سے یہ ایک ہماری قوم کے اندر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے, اور اس مایوسی کی سی کیفیت کو بڑھاوا دینے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے. وہ بار بار یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حالات اس طرح رہنے ہیں, یہ ملک اس طرح چلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کوشش کریں, آپ کچھ بھی کریں, یہ ایسے چلے گا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بے بس ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے ایک جرنیل نے کرنا, جو کہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے, جو کہ اینٹی اسلامک بھی ہے, اینٹی سوشل بھی ہے, جو کہ نفی کرتا ہے انسان کے ہونے کی. انسان کا ہونا جو ہے جہد مسلسل ہے, اس کا مسلسل کوشش کا نام ہے انسانی زندگی جو ہے. اب اس کی نفی ہے کہ ہم خودکشیاں کر رہے ہیں, ہم جدوجہد نہیں کرنے, ہم اپنی آزادی کی جدوجہد نہیں کرنی, ہم نے اپنے حالات چینج کرنے کی جدوجہد نہیں کرنی, اسٹرگل نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ حالات ایسے رہیں گے. اور یہ انہوں نے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے, ان جرنیلوں نے, فوجیوں نے, سسٹم نے, ایلیٹ کلاس نے یہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا عام آدمی کی. اللہ کا یہ ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کوشش کریں گے نتیجے نکلیں گے. میں نے کل بھی ذکر کیا اپنے بلاگ میں کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہم نے جو آپ سگنیچر کرتے ہیں, آپ کو ٹیکسٹ آتا ہے, آپ کو ای میل آتی ہے, یا جو سگنیچر آپ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ جو آواز احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ جو آپ کی آوازیں ہیں, جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ابھی 7-8 مہینے کی اسٹرگل کا یہ نتیجہ نکلا. ای یو نے ایک ریلیز کی رپورٹ میں بتایا کہ جی پاکستان میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح جو آپ اسٹرگل کشمیری لوگ کر رہے ہیں, کشمیریوں نے جو احتجاج کیے ہیں, کشمیریوں نے جو باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں, اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن نے بھی اب یہ کہا کشمیریوں کو, پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ بھئی ہاتھ تھولا رکھو, کہ بندے پتر بنو, تو اسی کام شروع کیتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو نہیں مارنا, ہم نے اپنی خودکشیاں نہیں کرنی, ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم نے زندگی جو ہے مسلسل جہاد کا نام ہے, مسلسل جہاد, مسلسل جد و جہد, اور یہ افضل چیز ہے. تمام عبادتوں میں سب سے افضل جہاد ہے. تو جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ تسی چوک کے بندوقاں لے کے دوڑ پڑنا. آپ نے بات کرنی ہے, ظالم کے خلاف بھی بات کرنی ہے, آپ نے اٹھنا ہے, اپنے مطالبات رکھنے, اپنی بات کرنی. یہ ایک انسانی عمل ہے جو کہ انسان کو پروگرس کی طرف لے کے جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کی میں ایک اور بات کروں کہ میں عنقریب ایک پروگرام شروع کرنے جا رہا ہوں. ایک ڈفرنٹ پروگرام ہوگا, وہ کاپس بورڈ روم کے نام سے سٹارٹ کریں گے جلدی. اس میں صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہوگا, میرا یہ مقصد ہوگا اس میں صرف یہ کہ بوسٹ کیا جائے قوم کو. یہ جو مایوسی کی سی کیفیت آ گئی ہے, جو لوگ یہ سمجھ لگ پڑے کہ یہ نظام ایسے ہی رہے گا, یہ تبدیل نہیں ہوگا, ان لوگوں کے لیے میں کوشش کروں گا کچھ ہمارے مہمان جو ہوں وہ آپ کو آ کے تھوڑا سا انجیکشن لگایا کرے, ٹانک کا, کہ بھائی جان یہ زندگی ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. اچھا جی, کشمیر کے معاملے میں ایک اور چیز ہوئی ہے, جو قمر رضا صاحب ہے, او پی ایف, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا ہے قمر رضا صاحب. اور قمر رضا صاحب پورے یورپ میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے, مل ملا کے, جن لوگوں کے ان کے ساتھ روابط تھے یا امبیسیوں کے ساتھ روابط تھے, اور جو کہ ان کی بڑی کامیابی سے ساتھ جو یہ مہم ان کی چل رہی ہے. لیکن آپ تمام اوورسیز پاکستانی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اوپر چند ایک لوگ جو ہوں گے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے, باقی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. اور یہ آنے والا وقت آپ اس کو ثابت کرے گا. اب قمر رضا کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے, وہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی قمر رضا جو ہے وہ عاصم منیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات میں. اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈینائی کیا گیا ہے کہ قمر رضا کا کوئی رول نہیں ہے, قمر رضا صاحب کا کوئی رول نہیں ہے اس مذاکرات میں, نہ ہی وہ عاصم منیر صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے. ایک اور خبر ہے جی جس کے اوپر میں بات کروں گا, وہ ہے جی جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب کا ایک انٹرویو تھا کچھ عرصہ پہلے, ہم نے سنا, جس میں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کرتے تھے, میں نے 10 سال جیل کاٹی ہے, لیکن وہ چیزیں میرے ساتھ بھی نہیں ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر عمران خان کی جگہ میں بھی کوئی بھی ہوتا تو وہ اب تک ٹوٹ چکا ہوتا. یہ ان کا کریڈٹ ہے عمران خان کے بارے میں. لیکن اب جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو تصاویر آ رہی ہیں اور جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, ان سے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو جاوید ہاشمی صاحب ہے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے. ان کے گھر کے ارد گرد جو وہ پولیس کا بہت ساری پولیس اکٹھی ہوئی ہے, اور ہاشمی صاحب کو دکھا رہے ہیں کہ جی بیگ پاس رکھ کے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آئیں اور مجھے گرفتار کر لیں. چھوٹا سا بیگ بھی تیار کیا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے. بہرحال پاکستان کی پوری قوم نے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ عمران خان کی سپورٹ کی, یا عمران خان کے متعلق اچھے الفاظ کے, اور کوئی ایسی بات نہیں کی ہے.
کہ جس کی بنا پہ ان کو اٹھایا جائے، لیکن یہ پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ اب جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کے باہر کی تصاویر آ رہی ہیں کہ جو ان کو بھی گرفتار کرنے کا پروگرام ہے، یہ پلان ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس پہ بہت بات ہو رہی ہے وہ جرگہ۔ ایک جرگے میں انہوں نے یہ لشکر بنانے کی بات کی ہے، اور بات کر رہی ہے پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے، پاکستان کے جرنیل، پاکستان کی فوج یہ بات کر رہی ہے، لوکل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جرگہ اپنا لشکر بنائیں۔ بلوچستان میں کہا جا رہا ہے لشکر بنائیں، کے پی کے میں کہا جا رہا ہے، پختون بیلٹ کے علاقوں میں کہا جا رہا ہے لشکر بنائیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اب یہ ان سے لوگ یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان کی فوج کی اب جو طاقت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ یہ پہلے بھی جرگے بنے ہیں، پہلے جرگے جو بنے ہیں ان کا بھی حال ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جو جرگے جنہوں نے بنائے وہ بھی مار دیے گئے، یہ جرگوں کو جنہوں نے لیڈ کیا وہ بھی مار دیے گئے، اور یہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پھر جا کے بندے مروا کے اور خود جا کے اپنے سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر ان کے وہی گندے کام، وہی گندی سیاست۔ ایک چیز میری سمجھ سے باہر ہو چکی ہے، یہ میں یہ سمجھ سے بالکل قاصر ہو چکا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ فوج ہے، اس کا یہ کیا کردار ہے، یا کیا ان کا سٹائل ہے یہ حکومت کرنے کا، یہ گورننس کرنے کا، یہ چیز کرنے کا، کہ آپ لشکر بنوائیں، لشکر سے آگے کر دیں، فوج کس کام کی ہے، پھر آپ کوئی ایسا ایک ماحول کریٹ کرتے جی آپ ہمیں گالیاں نکالتے، جاوید ہاشمی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم آئے تھے، ہمیں کرنا صاحب کہ آپ ہمیں گالیاں نکالتے رہیں، لیکن آپ جب ہم کہیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، دنیا جہان میں یہ ایک بات عام ہے کہ جب تک عوام ساتھ نہ ہو فوج جو ہے جنگ نہیں لڑ سکتی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی ساری دشمنیاں پالنے کے بعد اب فوج کون سی جنگ لڑے گی؟ لشکر لشکر میں کوئی شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، بات آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے، فوج میں کوئی بھرتی ہونے کو تیار نہیں ہے، ذلت و رسوائی کا لیول یہ ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنے کو تیار۔ یہ کون سا انداز ہے آپ کا کہ آپ ہمیں گالیاں نکالیں، برا بلا کہیں، اور پھر ہم آپ کو وزیر اعظم بھی ہم آپ کو بنا دیں گے، آپ کے لیے پوری کی پوری سپریم کورٹ ایئرپورٹ پہ جائے گی، اسٹیمپ لگوائے گی، آپ کو ضمانتیں بھی ایئرپورٹ پہ ہوں گی، بلکہ لندن ہی آ کے ہو جائیں گی۔ یہ کون سا سٹائل ہے، کون سا انداز ہے ان کا حکومت کرنے کا، جو میری تو سمجھ سے باہر ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو عام طور پہ جو تاثر، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ یہی ہے کہ عوام جب تک ساتھ نہ ہو فوج اپنا کام نہیں کر پاتی۔ آپ یقین کریں گے اگر فوج عوام ساتھ نہ ہو تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کام نہیں کرتی ہیں۔ اس کی ہمارے پاس سارے بالکل ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال جو ہے بلوچستان موجود ہے۔ موجودہ بلوچستان میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کیوں فیلئر ہو رہی ہیں بار بار؟ انٹیلیجنس ایجنسی کا فیلئر اس وقت ہوتا ہے جب عوام آپ سے تنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو عوام ہوتی ہے یہ آپ کی انٹیلیجنس ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، یہ آپ کی طاقت ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی فوج کے، اور عوام کے ساتھ ان کا رابطہ جو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کتنی کس کام پہ کھیل رہی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے عوام کے خلاف جا کے کام نہیں کر پاتی۔ ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا عجیب و غریب ہی ان کا حساب ہے، ساری قوم ان کے خلاف کر لی ہوئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں لشکر بنا لیں، کبھی کہتے ہیں کہ سارے غدار آپ نے قرار دے دیے ہوئے ہیں، پورا ملک غدار قرار دے دیا ہوا ہے، تمام بندے غدار ہیں، کام کرنے والے بندے غدار ہیں، باہر رہنے والے بندے غدار ہیں، اندر رہنے والے بندے غدار ہیں، یعنی ہر چیز آپ نے غدار قرار دے دی، ہر بندے کے ساتھ دشمنی قرار دے دی۔ اب کیسے ملک چلے گا یہ بات بیٹھ کے تمام جرنیلوں کو سوچنی ہے۔ یہ عاصم منیر صاحب جب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے اور اس طرح یہ پالیسی جو آپ کی چلتی رہے گی، یہ پاکستان کہیں بھی نہیں جائے گا۔ پاکستان کی ترقی اس لیے ممکن نہیں ہو سکی کہ آپ نے اپنے بچے صرف اپنے گھر کا دیکھا، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ اب اسے آپ کے گھر کی آپ کو آگ لگ رہی ہے۔ یہ فوج کو ہے آپ نے کیا فوج کو آپ نے ایندھن اپنا بنا لیا ہے، اپنے گھر کا چولہا جلانے کا ایندھن جو ہے عاصم منیر نے وہ فوج کو بنا لیا ہے، اور فوج کو جلا کے فوج کو برباد کر کے وہ اپنا ایندھن چلا رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جس چولہے پہ آپ نے اپنی حکومت کا جو روٹی پکانی شروع کی ہوئی ہے، اس میں اب آپ پوری فوج کو جلا کے رکھیں گے تو پھر میں کیا کہوں، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا آپ لوگوں کے پاس۔ بہرحال میں اجازت چاہوں گا یہاں سے، صبح کا ٹائم ہے، مجھے کچھ دور کچھ کام کرنے کے لیے جانا، اندر بیٹھا تھا میں ایک ریسٹورینٹ میں، میوزک بہت زیادہ تھا تو باہر آ کے میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو بہرحال جی مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔